جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا جی۔ جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آئے۔ بہرحال اس میں ایک جو چیز ابہام والی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 دفعہ فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو پہلی وحی ہے نا یہ کسی تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ جب بھی آپ نے انکار کیا ہے پڑھنے سے، ورنہ تو چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو اس کو کہا جائے کہ پڑھ، جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے کیا اور تیری زبان میں ہے، تو بچہ بھی پیچھے پیچھے دہرا دے گا، کوئی مسئلہ ہے؟ اور ایک شخص کی عمر 40 سال ہے اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھو، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً وہ زبانی کلامی پڑھنے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو سامنے موجود تھی۔ جب بھی آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ تو سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود گھاڑ لیا۔ نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جبھی تو آپ نے جب یہ کلام پیش کیا ہے تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں، کیوں؟ کہ یہ بڑا نفیس کلام ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی شاعر کی شاگردگی آپ نے اختیار کی ہوتی ہے، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے کہ 40 سال سے بیٹھا تھا، کچھ تو سیکھ لیا ہوگا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یا بالکل جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کوئی تجارت کا کام کیا۔ آپ علیہ السلام کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اسے بنایا جائے۔ ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارا عیب ہے،
نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی خوبی ہے، جو ریکوائرمنٹ تھی. یہ بات مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن آپ کو میں آسان مثال سے بیان کر دیتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے. قرآن میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا. تو ہم تو شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی کی شان نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا ہی تو اس نے کلام لکھ لیا ہوگا. ویسے بھی قرآن کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے ڈیوائن میوزک ہے، آیات ملتی جلتی ہیں، اگرچہ ان کے وہ وزن اتنے نہیں ہیں. آزاد نظم والا سٹائل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، مصرے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن بہرحال اس میں رب تو ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں بھی تو ہے نا ربط، ہر صورت کے اندر ربط ہے. اور یہ ربط رکھا اس لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ فیل ہو. اگر یہ عام نثر کے انداز میں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا. عربیوں کے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، اجمیوں کے لیے بھی نہیں تھی. اور دوسرا اس میں چوری نہیں ہو سکتی. نثر کے انداز میں تو دو چار جملے آپ بیچ میں شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وزن پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، ایون آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کریں نا، وہ فٹ ہی نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی. اگر آپ کہیں کہ میں سورہ 3 کی کوئی آیت فٹ کر دوں اس کے اندر، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے سیاق و سباق میں نہیں فٹ ہوگی. تو یہ اس کی حفاظت ہے. تو یہ موقف مضبوط لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی کوئی چیز دکھائی گئی ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ استعداد دے دی تھی کہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے اور تھوڑا بہت لکھ بھی سکتے تھے، ان کے موقف کو تائید ملتی ہے اس چیز سے. مہارت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت کر سکتے تھے. اس کا ثبوت وہ بخاری کی حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کے اوپر موقع پر معاہدہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھے. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو مولا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا، محبت کا اظہار تھا، تو میں کیوں محمد رسول اللہ کاٹوں. تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ان پہ گرفت بھی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کا نام لکھا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر پھیری، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اب جو اسٹرکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ والی حدیث. وہ کہتے ہیں یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا، اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا، لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا، اور وہ راوی حدیث وہ صحابی کہتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا. تو وہ حدیث الفاظ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نے لکھا تھا، لکھوایا والا چکر نہیں تھا. تو بس اتنا آپ نے لکھا. تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا تھا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کا انکار یعنی دلائل کے ساتھ کرنا ناممکن ہے. اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی سٹیک پہ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے نا. قرآن کا تو کلیم ہے اس وحی کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں پھر اس سے ثابت ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی تھی کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے. تبھی تو آپ علیہ السلام پروف ریڈنگ بھی تو وہی کی کرتے تھے نا. پروف ریڈنگ تو وہی کرے گا جو بول رہا ہے. پروف ریڈنگ کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے کوئی وہی لکھوائی، پھر آپ نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے، اور وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے. تو دونوں طریقے سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے. لہذا میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے تو یہ موقف بھی دلیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اگرچہ اس میں مہارت نہیں تھی. تو یہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو بیسیکلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ،
ورنہ تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے. یار آپ خود سوچیں, آج بھی آپ کسی 10-12 سال کے بچے کو گئے کہ بیٹا میں جو آپ کی اردو زبان میں بولتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ, تو وہ بھی پڑھ دے گا. تو 40 سال کا انسان جو فصیح اللسان ہو, اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے پڑھ, اور وہ آگے سے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی چیز. اور پھر جو چوتھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جب چھوڑا تو آپ پڑھ, تو پڑھ لیا. وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استعداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی. سمجھ آ گئی بات؟